السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دل ہی تو ہے کے 19 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر جیسے ہی عبیرہ کی رسم ہو جاتی ہے منگنی کی، عبیرہ اس بات پہ بالکل بھی خوش نہیں ہوتی، لیکن اپنی ماں کی وجہ سے خاموش ہو جاتی ہے۔ ہارون اور اس کی ماں چلے جاتے ہیں تو عبیرہ اپنے کمرے میں جاتی ہے اور اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ چنی بھی اتار کے رکھ دیتی ہے۔ یہاں پر موہت اپنی ایکسرسائز کروا رہا ہوتا ہے کہ ہارون کی نظر اس پہ پڑتی ہے تو وہ اپنی ماما کو کہتا ہے کہ آپ گاڑی میں جا کے بیٹھے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ اس کی امی کہتی بھی ہے کہ کہاں جا رہے، تو کہتا ہے کہ میں ابھی آتا ہوں اور آ کے بتاتا ہوں۔ وہ موہت کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مبارک ہو، تم نے سبرینا کے ساتھ شادی کر لی اور یہ سب کچھ تمہارا پلان ہی تھا، تم نے عبیرہ کو دھوکہ دیا ہے، اسی لیے آج میں اسے اپنا رہا ہوں۔ جب یہ باتیں موہت سنتا ہے تو اس کا خون کھولنے لگ جاتا ہے، اسے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا۔ یہاں پر جیسے ہی گاڑی میں آ کے بیٹھتا ہے ہارون تو اس کی امی کہتی ہے کہ تم موہت سے ملنے گئے تھے نا، کیا ہوا تمہارا، تم اس کے پاس کیوں گئے تھے؟ تو ہارون کہتا ہے ویسے ہی بس اس سے بات چیت کرنے گیا تھا اور اس کا حال وغیرہ پوچھنے گیا تھا۔ اتنی دیر میں جب وہ بہت زیادہ ہائپر ہوا تھا موہت، تو اس بات کو سبرینا بھی نوٹس کرتی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے۔ تو اس کے پیرنٹس آتے ہیں اور اسے اندر لے کے چلے جاتے ہیں۔ اس کی امی کہتی ہے کہ کیا بات ہے؟ موہت کہتا ہے کہ ہر کوئی مجھے ہی الزام دے رہا ہے اور مجھے ہی بے وفا سمجھ رہا ہے۔ آج ہارون آیا تھا، اس نے بھی مجھے ہی اتنی زیادہ باتیں سنا دی ہے کہ میں نے عبیرہ کو دھوکہ دیا ہے۔ اس بات پہ اس کی ماں اسے سمجھاتی ہے اور کہتی ہے تم سٹریس نہ لو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ یہاں پر خاور بھی بہت زیادہ پریشان بیٹھا ہوا ہوتا ہے سبرینا کی وجہ سے کہ میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے، کہ اتنی دیر میں راشدہ آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم فکر نہ کرو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی، ہم اس کی خلا دلوا دیں گے اور میں دوبارہ اس کی سرمد سے شادی کر دوں گی۔ جب یہ بات سنتا ہے خاور تو وہ بہت زیادہ خوش اور اطمینان سا ہو جاتا ہے کہ چلو ایک طریقہ ہو جائے گا۔ وہ اپنی بہن کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے تو راشدہ کہتی ہے اس میں شکریہ ادا کرنے کی کوئی بات نہیں، ویسے بھی وہ میری بیٹے کی چاہت ہے، میں اسے اپنا لوں گی، بس تم خاموش رہو۔ یہاں پر جیسے ہی شانزی اپنی ماں کے پاس آتی ہے تو اسے آ کے ساری بات بتا دیتی ہے، جس بات پہ کلثوم بھی پریشان ہو جاتی ہے۔ شانزی کہتی ہے پھپھو تو اس کی طلاق دلوا کر دوبارہ سے سرمد سے اس کی شادی کروانا چاہ رہی ہیں، اب کیا ہوگا؟ کلثوم کہتی ہے کہ بس تم فکر نہ کرو، وہ یہ چاہتی ہے نا اگر ہم سرمد کو ہی اس کے خلاف کر دیں گے تو وہ یہ کیسے کریں گی؟ یہاں پر صبح ہی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، تبھی عبیرہ اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ ماما آپ کیوں اتنی پریشان بیٹھی ہوئی ہیں؟ آپ کو تو میری منگنی کی لگتا ہے ذرا بھی خوشی نہیں ہے، نہ ہی آپ چاہتی ہیں کہ میری شادی دھوم دھام سے ہو، اسی لیے تو آپ ایسے کہہ رہی تھی کہ سب کچھ سادگی سے کر لیں، آپ کو صرف سبرینا کی ہی فکر ہے۔ صبوحی کہتی ہے کہ تم اپنی ماں سے کس طرح بات کر رہی ہو، مجھے تمہاری بھی اتنی ہی فکر ہے، جو کچھ ہوا میں صرف اس وجہ سے کہہ رہی تھی کہ سادگی سے سب کچھ ہو جائے۔ یہاں پر جیسے ہی ہارون اپنی ماں کے پاس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی امی بہت زیادہ پریشان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کیا بات ہے؟ تو اس کی امی کہتی ہے کہ مجھے عبیرہ کا لہجہ کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، حالانکہ اتنا سب کچھ ہو گیا تم نے مجھے بتایا اور وہ چاہتی ہے کہ سب کچھ دھوم دھام سے ہو۔ ہارون کہتا ہے تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ ویسے بھی اس نے کون سا کچھ غلط کیا، یہ دھوکہ دیا، میں خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ ہماری شادی دھوم دھام سے ہو اور آپ عبیرہ کی طرف سے بالکل بھی فکر نہ کریں، وہ ایک بہت ہی اچھی لڑکی ہے، اس نے مجھے بہت مشکل سے ہاں کیا۔ اس کی امی کہتی چلو ٹھیک ہے، میری خوشی تو تمہاری خوشی میں ہی ہے۔ یہاں پر عبیرہ بیٹھی ہوئی اپنی رنگ دیکھ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ہارون سے کہا ہے کہ ایک بہت ہی اچھی رنگ لوں گی جیسی سبرینا کو ملی تھی۔ یہاں پر موہت بہت زیادہ پریشان بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اسے اپنی اور عبیرہ کی انگیجمنٹ یاد آ رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ دل ہی دل میں غصہ بھی آتا ہے۔ دوسری طرف انیسہ کہتی ہے کہ یہ سب کچھ انہوں نے پلان کر کے کیا ہے، عبیرہ اور صبوحی کا ہی یہ پلان تھا، کیونکہ انہوں نے یہ سب کچھ ایسے کیا۔ جب یہ بات شجاع کو پتہ لگتی ہے تو وہ بھی حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کیا تمہیں بھی لگتا ہے کہ صبوحی ایسا کر سکتی ہے؟ انیسہ کہتی ہاں، جس طرح اس نے رشتے سے منع کیا اس طرح تو یہی لگتا ہے۔ یہاں پر سبرینا بہت زیادہ دکھی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ انیسہ اس کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا تم پریشان نہ ہو، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ سبرینا کہتی ہے کہ ویسے بھی میں تو کسی کی بھی ذمہ داری نہیں ہوں، مجھے تو ایسے بوجھ کی طرح اتار دیا گیا ہے۔ انیسہ کہتی ہے کہ مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہا صبوحی اور عبیرہ نے یہ کس طرح کر لیا ہے۔ یہاں پر جیسے ہی وہ کمرے میں جاتی ہے تو موہت بہت زیادہ غصے ہونے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ چلیے جو تمہاری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے۔ اس بات پر وہ بھی اس پہ بولنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میری وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ یہاں پر جیسے ہی اسے باتیں سنا کے وہ ہٹتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بہت زیادہ پریشان بیٹھا ہوا ہوتا ہے سرمد۔
تبھی کلثوم جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اب کیوں پریشان ہو رہے ہو، اب تو تمہاری امی تمہاری ساری مشکلات حل کر رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میں اس کی طلاق کروا کے تمہاری اس سے شادی کر دوں گی۔ جب یہ بات سرمد سنتا ہے تو کہتا ہے میں تو ہرگز اسے نہیں اپناؤں گا۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ لائک کمنٹ شیئر کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔